بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب. آپ اچھے طریقے سے حیدر جعفری صاحب کو جانتے ہیں, اسٹرالوجر ہیں, علم العادات کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے پوچھنا ہے کہ جی جنوری شروع ہو گیا 2025 کا ٹائم شروع ہے, اور خان صاحب دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کا سال ہے. اب دیکھیں یہ تبدیلی کب آتی ہے, اور خان صاحب کے حوالے سے پوچھیں گے جی ان کا جنوری اور 2025 کیسا ہوگا. 20 جنوری کو ٹرمپ کا حلف ہے, اور اس کے بعد حالات کیا ہوں گے. کیا پی ٹی آئی اقتدار میں آتی, یا پی ٹی آئی تو بعد میں, پہلے عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ سال اس میں آسانیاں ہیں یا نہیں ہے, کیا آگے جا کے بھی کوئی اس طرح کے مسائل بھی آ سکتے ہیں. جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں سر؟ مولا کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے. سر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تبدیلی کا سال ہے. اس میں کوئی شک نہیں سر. نمبرز تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 9 نمبر جو ہے وہ جہاں پہ اختتام کا تکمیل کا نمبر ہے, وہاں سے نئی چیزوں کے شروع ہونے کا سال ہے. نمبر بھی وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2025 جو ہے وہ تبدیلیوں سے بھرا ہوا ہے. 2025 جو ہے وہ کام کرے گا جو پہلے کسی نے نہیں کیے ہوئے. تو تاریخ میں جو 9 نمبر کے سال ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں, عام سے نہیں ہوتے. اور 9 ویسے بھی ترقی کا, روحانیت کا اور پاکیزگی کا سال ہے. یعنی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بھی کرٹیل ہوں گی, نیگیٹو طاقتوں جو ہیں وہ بھی رکنے کی طرف آئیں گی. یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ منفی طاقتیں اس وقت اتنی طاقتور ہیں, تو روحانی طاقتوں نے جو ہے وہ چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی تھی, تو روحانی طاقتیں بھی اس وقت سفرا ہو رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 2025 ان کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا. اچھا سال ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آفرز آ رہی ہیں کہ جی بنی گالا شفٹ ہونے کی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی کوئی شفٹنگ ہے؟ سر میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کیونکہ آئی کے از دا پرسنالٹی جس کا ذائچہ میں نے اپنے پورے پروفیشنل کیریئر میں سب سے زیادہ دیکھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ پوچھتے ہی ہوئے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے کہنے سے, میرے بتانے سے کچھ نہیں ہوتا کائنات کے مالکوں کی مرضی سے. کائنات کے مالک اللہ کی اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو وجہ وجود کائنات ہے, ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. انرجی پیٹرنز آئی کے کو فیور کریں. روحانی طاقتیں, ہمارے ہاں روحانی طاقتوں کا مطلب جن بھوت موکل ہوتا ہے. روحانی طاقتیں جو ہیں وہ یہ نہیں ہوتی. روحانی طاقتیں ول آف گاڈ کو کہتے ہیں. تو مرضی الہی جو ہے نا وہ آئی کے سے کام لینا چاہتی ہے. تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے نہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی انرجی کو جو ہے وہ چیلنج کر سکے یا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو روک سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. آئی کے از کمنگ. آئی کے وڈ بی دا لیڈر. آئی کے وڈ بی اسٹینڈنگ ٹال. نظام نے بدلنا ہے. دنیا کا نظام بدلتا ہوا آپ کو نظر آ گیا ہے. وہ ساری طاقتیں جو پہلے کچھ کہتی تھیں آج وہ بالکل کچھ اور کسی بیانیے پہ کھڑی ہیں. امریکہ میں بھی اتنا کوئی سکون نہیں ہوتا. اور پھر ہمارے ہاں یہ ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ جی ٹرمپ آ گیا تو آئی کے باہر آ جائے گا. سر ٹرمپ ساڈی ماسی دا منڈا ہے. ٹرمپ نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. لیکن میں آپ کو وہی جو بات کر رہا ہوں جس کو ہم لوگ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو آپ کے پروفیسڈ پرنسپلز ہوتے ہیں نا, جن کے اوپر آپ نے اپنی پوری ساکھ بنائی ہوتی ہے, کبھی کبھی وہ وقت اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے, وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی وہی آپ جب اپنے ہی پروفیسڈ پرنسپلز کے مخالف ہوتے ہیں, پروفیسڈ پرنسپلز جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پوری دنیا میں کام کرتے ہیں جی بیٹرمنٹ آف دا پیپل کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, ہم جنگیں لڑتے ہیں جی, وہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کے ملک کے اوپر جو ہے وہ رجیم چینج کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اور جب آپ اسی رجیم چینج کو کسی ملک میں عوام کو دبانے کے لیے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو قدرت ایسے موقع بنا دیتی ہے کہ آپ کو اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اس وقت ٹرمپ ہو, یورپین یونین ہو, یونائٹڈ نیشن ہو, فلسطین کے ادھر ادھر کے ان ظلموں کے اوپر جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو ان کے منہ کے اوپر وہ کالک ملی گئی ہے. اب انہوں نے اپنے منہ کی کالک صاف کرنی ہے. اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے, نہ عمران خان, نہ فلسطین, نہ کچھ. یہ جو فلسطین کی جو جنگ بندیاں ہو رہی ہیں یا ادھر آئی کے اوپر یا مختلف ملکوں کے اوپر جو ریلیف دیے جا رہے ہیں, یہ سارے کا سارا نظام بدل رہا ہے. یہ قدرت ان کو
جو ہے وہ آئینے کے سامنے لا کے اللہ نے کھڑا کر دیا کہ یہ تمہارے منہ کی کالک ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے اپنی ساکھ بچانی ہے تو انہوں نے وہ ملک جہاں جہاں انہوں نے رجیم چینج کر کے عوام کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے ہیں، وہاں ان کو ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اس میں یہ سمجھیں کہ یہ قدرت کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی وہ میں اکثر آپ کو مطلب میرے کو دوست ہیں بہت اچھے، وہ فیصل آباد دے بڑے اچھے، تو میں انہوں نے کہا میں کہ جی تسی تے انج گلاں کر دیو ٹرمپ آئے گا کہ جی میں وہ چنگ بازار چ دا گھر ہے۔ وہ امریکن ہے سر، وہ اپنا کام کرے گا، لیکن اس وقت اس کو بھی اپنی ساکھ بچانی ہے، اس وقت اس کو بھی دنیا میں اپنے آپ کو منوانا ہے، اور سپر پاور کا سٹیٹس ابھی خطرے میں ہے، ابھی بہت کچھ ہے، ابھی یو ول سی اٹ۔ یہ ٹرمپ جو ہے اس کو جس طرح مسلمانوں نے ووٹ دیے ہیں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ یہ عمران خان تو بڑی چھوٹی چیز ہے جی۔ عمران خان دنیا میں فلسطین کے لوگوں نے، لبنان نے، انہوں نے آئے کہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارے لیے وہ پرائم سب سے بڑا لیڈر ہے، لیکن دنیا کے اور بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ فلسطین کے، لبنان کے، عرب کے لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا کس وجہ سے کہ یہ جو دنیا کی جنگیں ہیں اس نے کہا تھا میں اس کو ختم کروں گا، اب اس کو کرنی پڑیں گی، وہ مطلب چاہے آئی واشی ہو لیکن کرنا پڑے گا، اور اس کو ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے دنیا میں وہ سارے لوگ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر انہی ملکوں میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں جائیدادیں خرید کے عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، اس کو روکنا پڑے گا۔ تو یہ صرف اور صرف یہ اپنے گلے کا پھندہ ہے، وہ میں نے بار بار آپ کو ایک عرض کی تھی کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جو بڑی اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں شکنجہ ہے، سر بڑی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ آپ نے بدلتے نہیں، وہی میتھیو ملر ہے نا، میں عموماً ایسی باتیں نہیں کرتا کہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے، وہی میتھیو ملر ہے جو کبھی بک اپ کر رہا تھا کہ جی کر دو اسی تو ڈنال ہیں، اور آج وہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے سزا دی ہے، ہم آپ کی انکوائری کرائیں گے، یہ کرائیں گے۔ سر دنیا ایسے ہی بدلتی ہے، یہ اوپر سے کائنات کے مالک کی ول بدلتی ہے، انرجی پیٹرنز اپنا راستہ بدلتے ہیں، دنیا میں سارا کچھ بدل جاتا ہے، یہ ہونا ہے۔ ہم کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم لوگ اپنی ول کے مطابق، اللہ ہماری مرضی سے تھوڑی کام کرتا ہے، کائنات کے مالک کا نظام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ خود کرتا ہے۔ یہ 2025 تبدیلی کا سال ہے، دنیا کا نظام بدلنا ہے۔ جب دنیا کا نظام بدلنا ہے تو پاکستان دنیا میں ہی ہے، بالکل، تو یہاں کا نظام بھی بدلنا ہے۔ دنیا میں جو دباؤ آ رہا تھا بڑی بڑی جو ہے وہ رجیم چینج کے نتیجے میں، وہ کام ہونا ہے تو ہماری طرف بھی کام ہونا ہے۔ امریکہ میں بھی تو ٹرمپ کے اوپر یہی تھا، کبھی کیپٹل ہل، کبھی کچھ، اور وہ سارا کچھ، وہ سارے کیسز، وہ سارا کچھ ٹرمپ کے بھی تو ٹھیک ہو رہے ہیں نا، تو جب ان کے ٹھیک ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوں گے۔ میں نے آپ کو ایک کہانی، ہم بچپن میں پڑھتے تھے جنات کی کہانیاں، وہ امرو یار سیریز اور وہ ساری، تو اس میں اکثر یہ جو ہے نا وہ ایک جملہ ہوتا تھا کہ جس جادوگر نے سب کو جادو کر کر کے جو ہے اپنے اسپیل کے نیچے طلسم میں ہوتا تھا، جب وہ مرتا تھا تو وہ جن کے اوپر جادو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو جن کے اوپر اس رجیم نے جادو کیا ہوا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو، وہ رجیم ختم ہوگی یا وہ اسٹیبلشمنٹ ختم ہوگی تو چھوٹے چھوٹے ان کے جو جادو کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں اتنی کون سی کوئی جو ہے وہ کوئی ہے کہ جی آئی کے جو ہے وہ آئی کے دی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے ٹرمپ نے، بالکل، دوستیاں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں، بالکل، اور بہت سارے لوگ جن کے ساتھ آئی کے کی دوستی تھی وہ آئی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے آئی کے کو چھوڑا نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، ایسے ہی مطلب جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس کے کلاس فیلو تھے آکسفورڈ کے، جو آج دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں، وہ سارے آئی کے خلاف تو کھڑے تھے۔ تو دوستی یہ تھوڑی ہوتی ہے، دوستی کا مطلب بس دوستی ہوتا ہے، دنیا میں انٹرنیشنل لیولز کے اوپر دوستی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ ایسے ہی ہے سر، ٹرمپ کو مسلم کمیونٹی تو چلے وہاں سے سپورٹ کیا اس نے، اب آپ کو لگتا ہے کہ پریشر ہوگا مسلم ممالک کی طرف سے بھی کہ ٹرمپ کے اوپر کہ یہ جنگیں ختم کرنے کا؟ سر آبویسلی میں نے آپ کو وہی کہا ہے کہ یہ پروفیسڈ پرنسپل کی بنیاد کے اوپر اس کو ووٹ ملے ہیں، پروفیسڈ پرنسپل کی بنیاد کے اوپر وہ کانگریس میں اتنا پاورفل ہوا ہے، پروفیسڈ پرنسپل کی بنیاد پہ وہ سینٹ میں اتنا پاورفل ہوا ہے، اس نے امریکہ کو سنبھالا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی فیڈریشن کو خطرہ ہے، یہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے،
یہ بندے مار کے بھی ہار نہیں مانتے، ایڈا آسان نہیں ہوتا، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے۔ آپ کا کیا خیال ہے، فرعون نے اتنی جلدی ہار مان لی تھی یا نمرود نے ہار مان لی تھی؟ اس نے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر ہار نہیں مانی تھی نا تو انہوں نے بھی نہیں مانی۔ یہ بھی وہی ہیں، وہ ذرا بڑے لیول کے تھے، یہ ذرا چھوٹے لیول کے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی پریڈکشنز آپ نے سنی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ نیا ٹاپک لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔